ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعہ 20 ذوالحجہ 1163 ہجری کو دیو انہالی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح ممند کے نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی جو جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور برہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی، ان کے لیے یتیم خانے بنوائے۔ بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ ٹیپو سلطان 7 زماں حکمران کہے جاتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جن میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔
دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانے میں جاتا تو نئے طرز یا جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمہ میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے کل رقبہ کو 22 فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کا بانی تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں میسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ میسور کی تیسری جنگ میں انگریز جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے بے انتہا تعصب کے باوجود کیپٹن لٹل، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک جابر و ظالم حکمران ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ رعایا اپنے کاموں میں مصروف ہے، زمین کا کوئی حصہ بھی بنجر نظر نہیں آتا۔ قابل کاشت زمین جس قدر بھی مل سکتی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں، 1 انچ زمین بھی بیکار نہیں پائی گئی۔ رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت بدرجہ اتم موجود ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب ملک کی فوج سے کسی حالت میں پیچھے نہیں ہے۔ ہندوستان میں 18ویں صدی کی آخری 3 دہائیوں میں سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین جنگوں کا ایک سلسلہ تھا۔ چوتھی اینگلور میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور سلطنت خداداد میسور ختم ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت ایک نوابی ریاست بن گئی۔ 1767-1769 سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ہندوستان میں لڑی جانے والی اینگلور میسور جنگوں کے سلسلے کی پہلی جنگ تھی۔ یہ جنگ جزوی طور پر نظام حیدر آباد آصف جاہ ثانی کی کمپنی کی توجہ ریاست حیدرآباد کے شمالی علاقوں سے ہٹانے کی ایک سازش تھی۔ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی، جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرمایا۔ میر نظام علی خان کا داماد نواب مہابت جنگ کا دیوان اسد علی خان صلح کا پیغام لے کر ٹیپو سلطان کے پاس پہنچتا ہے تو ٹیپو سلطان اس کی واپسی پر اپنے ایلچی محمد غیاث کو نظام الملک کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کرتے ہیں۔ جناب علی آداب، میں ٹیپو سلطان بن حیدر علی خان بہادر آپ کو یہ بتا دینا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ملک کا ایک ادنا خادم ہوں اور اپنے ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں، اور میری فوج اور علاقے کے ہر محب وطن کو وطن پر قربان کر کے بھی اگر میں ملک اور قوم کو بچا سکا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میرے ملک میں رہنے والے ہر فرد کو ملک کا خادم ہونا چاہیے، لیکن میں
देख रहा हूँ कि आप मरहटों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के बाशिंदों को तबाह करने, मुल्क को खोखला करने और उसकी मुआशी और सकाफती हालात को तबाह ताराज करने पर तुले हुए हैं। मालूम हो कि आप दोनों की मिली भगत की वजह से मेरा मुल्क और वतन पामाल और मेरी रियाया को शिकस्त हाल किया जा रहा है। मैंने आपको राजदारी में ये भी समझाया था कि अगर आप और मैं दोनों मिलकर हम ख्याल बन जाते हैं तो मरहटों की क्या मजाल कि वो हमारी रियासतों की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। ये भी एक हकीकत ही है कि अपनी अय्यारी और चालाकी की वजह से अंग्रेज़ आपको मुझसे मिलने नहीं देते और आपके दिल में कदूरत भरते आ रहे हैं और तअज्जुब है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं और आपको उकसा रहे हैं कि आप मरहटों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ फौज कशी करते रहें। अगर बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आपकी और मेरी दोस्ती अमन में बदल सकती है। तो इस एक बात पर कि आपके ख़ानदान के लड़के भतीजे बेटों को मेरे ख़ानदान की लड़कियों के साथ और मेरे भतीजे बेटों को आपके ख़ानदान की लड़कियों के साथ ब्याया जाए ताकि दोनों रियासतों में दोस्ती बढ़ जाए। फ़कत टीपू सुल्तान। शायर मशरक अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खसूसी मोहब्बत थी। 1929 ईस्वी में आपने शहीद सुल्तान के मज़ार पर हाज़री दी और 3 घंटे के बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुरख थीं। उन्होंने फरमाया, टीपू की अज़मत को तारीख़ कभी फरामोश न कर सकेगी। वो मज़हब, मिल्लत और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि उस मकसद की राह में शहीद हो गया। अल्लामा इकबाल ने ज़रबे कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से नज़म लिखी। जब अंग्रेज़ों ने शहर की दीवारें तोड़ दीं और फ्रांसीसी फौजी मुशीरों ने टीपू सुल्तान को खुफिया रास्तों से फरार होने और बाकी जंगें दूसरे किलों से लड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के 60,000 से ज़्यादा सिपाही थे, तकरीबन 4,000 यूरोपी और बाकी हिंदुस्तानी, जबकि टीपू सुल्तान की अफवाज की तादाद सिर्फ 30,000 थी। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करने में टीपू सुल्तान के वज़ीरों की तरफ से धोखा और अंग्रेज़ों के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए दीवारों को कमज़ोर करना, टीपू सुल्तान की मौत ने बरतानवी जनरल हैरिस को अब हिंदुस्तान हमारा है कहने पर मजबूर किया। टीपू सुल्तान का मकबरा गुंबद में वाक़या है, जिसमें टीपू सुल्तान, उनके वालिद हैदर अली और उनकी वालदा फ़ख्रुन्निसा की कब्रें मौजूद हैं। इसे टीपू सुल्तान ने अपने वालिदैन की कब्रों के लिए बनाया था। अंग्रेज़ों ने टीपू को 1799 ईस्वी में श्रीरंगपटना के मुहासरे में उनकी मौत के बाद यहाँ दफन करने की इजाज़त दे दी थी।